مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے نہال ہاشمی سے ملاقات کی اور گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد بھی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں، اس کی ایٹمی طاقت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ کینٹکی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا، ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا ہے۔ ایران کے 58 بحری جہاز تباہ اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنائیں۔ کہا IEA نے پیٹرولیم ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ IEA کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کے مشرق وسطی میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ خلیجی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 9 ارکان غیر حاضر رہے۔ دوسری جانب سلامتی کونسل میں ایران کے پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں ایران سے خلیجی ریاستوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خلیجی ممالک کی جانب سے تیار مسودے کے حق میں 13 ووٹ آئے، جبکہ ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں روسی و چینی مندوبین نے کہا کہ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے کہا کہ مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال پر افسوس ہے، ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ روسی مندوب نے کہا کہ عرب خلیجی ریاستوں میں شہری آبادی پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ روسی صدر ایران اور اطراف میں قتل عام روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی مندوب کا مزید کہنا تھا کہ کوئی یہ قرارداد پڑھے گا تو لگے گا کہ ایران نے بلا وجہ حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی، جو حملوں کی بنیادی وجہ ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ چینی مندوب نے مشرق وسطی میں سویلین آبادی پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب نئے ہرمز میں آئل ٹینکرز پر حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ آئل $99 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کروڈ آئل کی قیمتیں $93 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 7% سے زائد، جبکہ WTI کی قیمت میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی طرف سے 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کے اعلان کے باوجود مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ رکنے کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں 1.5% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے جاری حملوں کے باعث خطے میں جنگ جلد ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اگر امریکہ ایسی غلطی کرتا ہے تو صورتحال کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی اور جلد ہی ایک اور اہم سمندری گزرگاہ کو بھی وہی حالات درپیش ہو سکتے ہیں جو آبنائے ہرمز کو ہیں۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران کے سیکیورٹی اور دفاعی منصوبے مرحلہ وار اور بتدریج ہیں اور ایران کے پاس اب بھی استعمال کرنے کے لیے بہت سے مزید آپشن موجود ہیں۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر حملے سے تیل کے ذخائر میں بڑے پیمانے پر خوفناک آگ لگ گئی۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ ایران نے کہا ہے کہ عمان میں تیل کی تنصیب پر حملہ علاقائی تناؤ بڑھانے کی سازش ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بعض اوقات امریکہ اور اسرائیل ایسے حملے کر کے اشتعال انگیز اقدامات کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں 3 بحری جہازوں پر حملہ ہوا تھا، جن میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل تھے۔ اس حوالے سے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے تھائی لینڈ کے پرچم بردار جہاز پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ دنیا تیل $200 فی بیرل خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، ایرانی فوج کا انتباہ۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور تیل کی سپلائی بحال کرنے کے لیے جنگ میں امریکہ جہازوں کی سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے اسرائیلی ملکیتی جہاز سمیت 2 جہازوں کو فائرنگ کر کے روک دیا گیا۔ کہا 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوجی کمانڈر کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے ہر جہاز کو جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ امریکی بحریہ نے خلیج سے
پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ خلیج میں 700 کلومیٹر تک کوئی امریکی جہاز موجود نہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ہمارے پاس امریکی جہاز بردار بیڑے کو ڈبونے کا خاص منصوبہ موجود ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق تیل کی قیمت علاقائی سلامتی پر منحصر ہے، جس سے امریکہ نے غیر مستحکم کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنا ہے تو ایران کے جائز حقوق تسلیم کرو اور نقصانات کا معاوضہ ادا کرو۔ کہا کہ انہوں نے روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا دوبارہ اعادہ کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اس جنگ سے جیسے صہیونی حکومت اور امریکہ نے بھڑکایا ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، اس سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ ایران میں مجتبیٰ خامنہئی کے بطور نئے سپریم لیڈر انتخاب پر ایرانی عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا خیر مقدم عوام کو مبارکباد دی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ غیر قانونی فوجی کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہی ہیں اور عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے خلاف جاری جارحیت کی سخت مذمت کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر وہ بال بال بچ گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جموں میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ایک مسلح شخص نے ان پر قریب سے گولی چلائی۔ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری حملہ آور کو قابو میں لے لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ اور ان کے ہمراہ موجود جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر محفوظ رہے۔ واقعہ جموں کے رائل پارک علاقے میں پیش آیا جہاں تقریب ہو رہی تھی۔ حکام نے بتایا کہ حملہ آور نے ایک ہی شاٹ فائر کیا لیکن گولی کسی کو نہیں لگی۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، جس کی تصدیق بدھ کو شائع ہونے والے سرکاری گیزٹ میں کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسپین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ تل ابیب میں اسپین کا سفارت خانہ اب ناظم الامور کی سربراہی میں کام کرے گا۔ اسپین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1986 میں قائم کیے تھے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات میں ہمیشہ کشیدگی پائی جاتی تھی۔ اسپین نے غزہ جنگ سمیت ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز کی حکومت نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی تھی اور امریکی طیاروں کی جانب سے جنوبی اسپین میں واقع مشترکہ فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال سے بھی روک دیا تھا۔ سیکورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس دوران اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وفاقی وزیر اطلاعات نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا کہ کارروائیوں کے دوران افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے ہلاک جبکہ 855 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کی 243 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں جبکہ 42 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر کے انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ کارروائیوں کے دوران افغان طالبان رجیم کے 219 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 65 مختلف مقامات پر فضائی کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور اہداف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ کارروائیاں اپنے منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ازبکستان کے صوبہ تاشکند کے گورنر زویر مرزایوف کی 7 رکنی وفد کی ہمراہ ملاقات، جس میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پنجاب اور تاشکند کو برابر صوبے قرار دینے پر اتفاق کیا گیا اور اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ دونوں فریقین نے سیاحت، زراعت اور لائف سٹاک سمیت مختلف شعبوں میں معاشی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی ازبکستان کے علم و ثقافتی ورثے پر فخر کرتے ہیں اور سمرقند ماضی کی طرح آج بھی علم و ہنر کا اہم مرکز ہے۔ انہوں نے ازبکستان کے کھانوں خصوصاً ازبک پلاؤ کو پاکستانیوں کا پسندیدہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ ازبکستان برادر ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سماجی اور معاشی تعلقات مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں زراعت، صنعت، سوشل سیکٹر اور انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے اور صوبہ ملک کی تقریباً 70% زرعی پیداوار فراہم کرتا ہے۔
पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। तर्जमान वजारत दिफा के मुताबिक ब्रिटेन का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जमान का कहना था कि दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तामीरी मसरूफियात को जारी रखने और देरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मुफाहमत पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में नाजायज असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी सीसीडी को सौंप दी और ईद उल फितर के बाद असला कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने पंजाब सरेंडर इलिस्ट आर्म्स एक्ट 2026 की मंजूरी दी है, जिसमें हर किस्म के नाजायज असलहे के खात्मे की शिकें शामिल है। नए एक्ट के तहत इंटीक असला घर में रखने के लिए खसूसी इजाजतनामा लाजमी होगा और नाजायज असला सीसीडी को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असला बरदार शहरी को भी असला रखने की माकूल वजह बयान करनी होगी और मुकर्ररा मुद्दत में नाजायज असला जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज की गई है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाने के बाद आलूदा पानी लाने का भी सबब बन गया। भारत से आने वाले मशरकी दरिया पाकिस्तान में पानी की आलूदगी का बड़ा सबब बन गए। इदारा बराए तहकीक आबी वसाइल की पानी के मयार से मुतल्लिक रिपोर्ट में पंजाब के बड़े शहरों में पानी आलूदा और मुजरे सेहत करार दे दिया गया। बताया गया कि रावी और सतलुज दरिया सरहद पार से मुजरे सेहत दातें और आलूदगी पाकिस्तान ला रहे हैं। रिपोर्ट में इस्लामाबाद का 34% पीने का पानी आलूदा और मुजरे सेहत करार दिया गया, जबकि दरियाए रावी, सतलुज और मुतलका नालों में सरहद पार आलूदगी का जायजा लिया गया। दरियाए रावी में मुजरे सेहत धातों की मिकदार ज्यादा पाई गई। दरियाए सतलुज में भी सरहद पार से आने वाले पानी में धातों की मिकदार पाई गई। PCRWR के मुताबिक सरहद पार के नाले फजलका ड्रेन, कसूर नाला और हडियारा ड्रेन आलूदगी ला रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वसी पैमाने पर किफायत शुमारी इक़दामात नाफिज कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेज में 25% कटौती की जाएगी। पार्लिमानी वफूद के बिरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और ग्रेड 20 या इससे ऊपर के अफसरान या वो अफसरान जिनकी माहाना तनख्वाह 3 लाख रुपए या उससे जायद है, उनकी 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। सेक्रेटेरिएट में तमाम खरीदारी फौरी तौर पर बंद कर दी गई है और सिर्फ नागुज़ीर रोजमर्रा जरूरियात के लिए महदूद खरीदारी की इजाजत होगी। कौमी असम्बली और कमेटियों के इजलास गुरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे, जबकि सेक्रेटेरिएट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। LPG की कीमतों में इजाफा नहीं किया। ओगरा ने इजाफे से मुतल्लिक बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक LPG की नई कीमतों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। LPG की कीमतें हर माह की पहली तारीख को मुकर्रर की जाती हैं। बयान के मुताबिक ओगरा के नोटिफाइड नेख बदस्तूर नाफिजुल अमल है। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत ज़िले इंतजामिया को दी जा सकती है। ओगरा ने मुल्क भर में LPG मार्केट में शफाफियत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान के मुताबिक सार्फिन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ओगरा की अव्वलीन तरजीह है। लॉलीवुड के सीनियर अदाकार आसिम बुखारी 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात कोमा में चले गए थे, जबकि वो एक अरसे से गुर्दों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे और पिछले 15 रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आसिम बुखारी ने अपने तवील फनी करियर के दौरान बेशुमार टीवी, ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और इन्हें शोबिस इंडस्ट्री में एक्टिंग का उस्ताद भी समझा जाता था। मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान ताहाल नहीं किया गया, जबकि उनके साहबजादे अजला बुखारी भी इस वक्त लंदन के एक अस्पताल में पित्ते की पथरी के बायस ज़ेरे इलाज हैं।